رشتہ دار آستین کا سانپ ہیں، رشتہ دار بچھو ہیں، رشتہ دار دشمن ہیں۔ یہ وہ زہریلے جملے ہیں جو اکثر اوقات ہمارے کانوں میں پڑتے رہتے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے تعریفوں کے ڈونگرے برسائے ہوتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی توثیق کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے، رشتہ دار ایسے ہیں، رشتہ دار ویسے ہیں، اور رشتہ داروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جو برائیاں ہیں یا بری خصلتیں ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھیے اور یہ دیکھیے کہ شریعت نے، ہمارے دین اسلام نے رشتہ داروں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ جو جملے ہم بولتے ہیں ایک نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ کفریہ جملے ہیں، بہت بڑی گمراہی پر مبنی جملے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ احادیث میں صلہ رحمی کا بہت زیادہ تاکیدی حکم آیا ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ اس طرح اور بہت ساری احادیث میں صلہ رحمی کی ترغیب آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جملے کیوں کہتے ہیں، ہم یہ بار بار ان جملوں کو کیوں دہراتے ہیں؟ تو یہ فقط جہالت پر مبنی باتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کوئی آپ پر ظلم کیا ہو، آپ کی حق تلفی کی ہو، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے توڑے اس سے ناتا جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تو ان احادیث کی روشنی میں، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو شروع میں جملے ذکر کیے کہ رشتہ دار آستین کے سانپ ہیں، رشتہ دار بچھو ہیں، رشتہ دار ہمارے شریک دشمن ہیں، بعض لوگ شریک کہتے ہیں نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پنجابی میں شریک جو ہے وہ دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ گمراہی پر مبنی جملے ہیں، اور ان جملوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔